A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to our next poem by Robert Frost. This is Mending Wall. In some texts, it is Mending Walls, and in others, it is Mending Wall. Whatever the title may be, it is about mending walls. This is the textual reading of the poem, and the critical evaluation of the poem will follow afterwards. Dear students, this poem, Mending Walls, is based on so many antithetical statements, rather paradoxical statements here and there. The main line on which Frost has built this poem, something there is that doesn't love a wall. But the insistent of the neighbor, the insistent point of the neighbor is good walls are necessary to make good neighbors. Apparently, the poem presents a humanistic point of view of just erasing walls and boundaries in between human beings, boundaries of all kinds, boundaries of racism, boundaries of social barriers, boundaries of economic barriers, and others. But the other viewpoint, that is the viewpoint of the rigid people, the orthodox thinking that these walls, these boundaries are necessary to make good relationships, has also been uh, discussed as a sign of ignorance, as a sign of age old rigid traditions. The first stanza, please. Something there is that does not love a wall, that sends the frozen ground swell under it, and spills the upper boulders in the sun, and makes gaps even two can pass abreast. The poet presents the general statement in the very stanza in the very opening stanza of the poem, with the statement that something there is that does not love a wall. A wall stands for a symbol of barriers, boundaries, limits, restrictions, chains, that is. And thus, the poet thinks that there is some power, there is some force unknown in the environment, in the universe, in the living world, that does not love a wall. Hence, whenever that there is a time frozen ground swell under it, according to the change of the seasons, automatically these walls which are built in between houses, in between living human beings, are spilled up, upper boulders in the sun, and gaps are created by some unknown force. And these gaps are so big and so large that even two people can pass across these gaps and the windows and doors which are naturally created. पहले स्टेंजे में बेटे शायर जो है हमें बता रहा है एक स्टेटमेंट की शक्ल में कि दुनिया के अंदर पाई जाने वाली ये जो तफरीत है, दीवारें जो हैं, कोई कुव्वत ऐसी है जो इन दीवारों को गिराती है, और ये फितरी तौर पर जो है वो हमारे आपस में कम्युनिकेशन के लिए गैप्स क्रिएट करती है. दीवारें जो हैं वो दे कीप देम सेल्व्स टू देम सेल्व्स, जैसे फ्रॉस्ट ने अगले स्टैंजाज में कहा है. दीवारें हम बनाते हैं इंसान आपस में एक दूसरे से दूर हट जाने के लिए, एक दूसरे से सीक्रेसी, अपनी प्राइवेसी और अपने से दूरी इख्तियार करने के लिए, दूसरों से, अपने जैसे इंसानों से दूरी इख्तियार करने का एक ज़रिया ये वॉल्स, ये बाउंड्रीज़. दूसरी तरफ ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन को भी
سمبل ہیں کہ جب دیوار کھڑی ہوتی ہے تو پھر انسانوں کے درمیان روابط جو ہیں، کنیکشنز جو ہیں، کانٹیکٹس جو ہیں، دے آر بروکن. تو لیکن فطرت کے اندر کچھ ایسا ہے کہ آٹومیٹک سینڈز دا فروزن گراؤنڈ سویل انڈر اٹ، کہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ نیچے سے زمین جو ہے وہ پھولتی ہے اور اوپر سے جو ہے وہ سورج کی چمک سے، روشنی سے وہ دیوار خود بخود گرتی ہے اور درمیان میں گیپس جو ہیں وہ نمودار ہو جاتے ہیں، ویچ آر نیچرلی کریٹڈ گیپس ٹو میک اے وے ٹو communicate with the other human beings. So these walls keep on breaking down through time, and time itself, the force itself, the natural force that is unknown, mysterious, just makes gaps for the people to make communication very firm, very closely, intimate relationships to be created. There is some force that is forcing human beings to make intimate relationships, just erasing, just demolishing these walls and barriers erected by them for some purpose. So the opening scene, the opening lines, the opening stanza commemorates the natural forces which are there to make human beings live like human beings, mixed up in a social circle, without walls, without barriers, without any type of restrictions and limitations, making communication easier, amiable, amicable. The relationships which are surely there to make us a human race, to make us just like others. In the second stanza, the poet continues to pinpoint, highlight the forces of nature which are there to demolish, to make gaps in between these human erected walls, the barriers created by human beings. The work of hunters is another thing. I have come after them and made repair, where they have left not one stone on a stone, but they would have the rabbit out of hiding. In the first stanza, it is also very straightforward description of the hunters of rabbits. The poet tells us that there is some force, unknown force, that keeps on demolishing these humanly created walls in between houses. And then there is the work of hunters in the countryside. When they come to catch the rabbits, running after the rabbits with their dogs, then these walls in between the farmhouses, the houses, are sure to be damaged and broken down. The work of hunters is another thing. Therefore, it is again the second force that is there to break down these walls and barriers. So it is also helpful in making communication easier. I have come after them and made repair. But when the hunters are gone, these neighbors which are living side by side in the farmhouses, they come there again to repair those walls, where they have left not one stone on a stone, making the walls fall down, breaking them down stone by stone. But it is also very significant that these hunters, in search of the rabbits, getting them out of their hidings, out of the holes, they break down these walls which are erected in between the farmhouses. بیٹے کہانی یہ ہے کہ شاعر جو ہے وہ کونٹری سائڈ میں اپنے فارم ہاؤس پر رہائش پذیر ہے اور اس کے ساتھ پڑوس میں ایک اور فارم ہاؤس ہے. تو وہ جو درمیان میں دیوار ہے پتھر کی بنائی ہوئی ہے دونوں نیبرز نے، ہمسایوں نے، اس دیوار کو مرکزی خیال کے طور پر استعمال کرتے ہوئے
اس نظم کو شاعر جو ہے وہ تخلیق کر رہا ہے. پہلے اس نے بتایا کہ کوئی قدرتی فورس ہے جو یہ ہمارے درمیان میں جو دیوار ہے فارم ہاؤسز کی اس کو گراتی رہتی ہے. پھر جب یہ ہنٹنگ سیزن آتا ہے تو ہنٹرز جو ہیں وہ آتے ہیں, دیواروں کے درمیان میں گیپ بن جاتے ہیں, ٹوٹتے ہیں, ڈاگز بھاگتے ہیں, ہنٹنگ ڈاگز ان کے پیچھے شکاری بھاگتے ہیں, تو یہ دیواریں جو ہیں جن کو پتھروں سے جو محض بنی ہوئی ہیں گر جاتی ہیں. تو ہم پھر جو ہیں دونوں مل کر آئی ہیو کم آفٹر دیم اینڈ میڈ ریپیئر وین دا ہنٹرز آر گون بوتھ دا نیبرز کم دیئر اینڈ میک ریپیئرز ٹو دیز والس. تو یہ دوسرا منظر ہے جو شاعر جو ہے وہ پیش کر رہا ہے. وین دا ہنٹرز اینڈ ڈاگز چیز دا ریبٹس these walls keep on breaking down by their own rush, by their attack on the rabbits. Hunting is a game, you know, and these gamers, these hunters break down the walls. The poet has indeed compared the activity of the hunters that they would have the rabbit out of hiding with the activity of the neighbors of erecting walls, repairing walls again and again. The hunters come and they break down the wall between the farmhouses through their activity, by their activity, the activity of bringing the rabbits out of their holes and hidings, trying to catch them with the help of dogs and running after them. And then these neighbors come out again and again to make repairs to the broken walls. Just as the hunters are busy in their game of hunting, the neighbors, the poet and his neighbor are also busy in their game of mending walls, repairing their walls. Stanza 3. To please the yelping dogs, the gaps I mean, no one has seen them made or heard them made, but at spring mending time we find them there. I let my neighbor know beyond the hill. The hunters keep on hunting and to please their dogs, the hunting dogs. And through that activity of the hunters and the dogs running after the rabbits, the holes are created, the gaps are created in between the wall of those two neighbors. The gaps I mean, no one has seen them made or heard them made. These gaps are created automatically as something there is that does not love a wall. اصل جو مفہوم ہے بیٹے وہ یہی ہے کہ کسی نے دیکھا نہیں کبھی کسی کو جان بوجھ کر توڑ رہا ہو ان دیواروں کو, یا سنا ہو کسی نے کہ کوئی دیوار توڑ رہا ہے کوئی ہنٹر. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اٹ از اے نیچرل پروسیس. ایز ہنٹنگ از اے گیم, دا ڈیمیج ڈن بائی ہنٹنگ, the hunting of rabbits is also a damage to these walls. But at springtime mending time we find them there. Although no one knows how these walls keep on breaking down, this is very strange that these walls have gaps, automatic type of gaps created there at the mending time when spring comes. Both these neighbors come there to make repairs. I let my neighbor know beyond the hill. Then I go to my neighbor farmer to let him know that the gaps have been created by nature, and let us have our own activity now of making repairs to these walls between our farmhouses. And on a day, stanza 4 please, and on a day we meet to walk the line and set the wall between us once again. We keep the wall between us as we go to each the boulders that have fallen to each. بیٹے چوتھے سٹینزے میں شاعر جو ہے وہ بتاتا ہے کہ جب وہ دیواروں میں چھوٹے موٹے گیپس آتے ہیں تو سپرنگ ٹائم پر میں اور میرا نیبر جو ہے وہ دونوں ملتے ہیں
اور ملاقات میں وقت طے ہو جاتا ہے، اور ایک اپوائنٹڈ ڈے پر ہم دونوں جو ہیں آن اے ڈے وی میٹ ٹو واک دا لائن، ہم اپنی اپنی طرف رہتے ہوئے اپنے اپنے فارم ہاؤس میں رہتے ہوئے دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، جہاں جہاں گیپس ہوتے ہیں اینڈ سیٹ دا وال بٹوین اس ونس اگین، وہاں وہاں ہم دوبارہ سے دیوار کو مرمت کر دیتے ہیں. وی کیپ دا وال بٹوین اس ایز وی گو، آگے بڑھتے ہوئے اس دیوار کی مرمت کے دوران ہم یہ دیوار کراس نہیں کرتے ہیں، ہم اپنی وال کے اپنی ہی سائڈ پر رہتے ہیں اور اپنا اپنا کام جو ہے وہ اپنے حصے کا پتھر رکھ رکھ کے ہم اس دیوار کو کھڑا کرتے چلے جاتے ہیں. ٹو ایچ دا بولڈر دیٹ ہیو فالن ٹو ایچ، ہر پتھر کے اوپر ایک پتھر جو ہے وہ رکھتے چلے جاتے ہیں، لیکن اپنی باؤنڈری کو کراس نہیں کرتے ہیں. وی نیور کراس لمٹس آف دس وال، وی کیپ اوور سیلوز ٹو اوور سیلوز، وی کیپ دا وال بٹوین اس. تو بیٹے یہ آسان اسٹینزا ہے کہ اپوائنٹڈ ڈے پر دونوں کسان جو ہیں وہ ملتے ہیں، اور وہ جو گیپس نیچرلی کریٹڈ ہیں یا ہنٹرز نے کریٹ کیے ہیں ان کو ریپیئر کرتے ہیں، دیوار کو پھر اسی شکل میں کھڑا کر دیتے ہیں جیسی شکل میں وہ پہلے تھی. It means that both the neighbors are bent on making the wall as it was in the past and set the wall between us once again. Both of them keep on repairing, keep on building these walls in between these two farmhouses, but they never cross the limits. Stanza 5. And some are loaves and some so nearly balls, we have to use a spell to make them balance. Stay where you are until our backs are turned. We wear our fingers rough with handling them. This is a tedious job of making walls, surely. A painstaking work. And both these persons, the poet and his neighbor, are involved in this painstaking, hard work, laborious job of repairing these walls. They find these stones very rough, clumsy, awkward, and trying to build a wall, they have to make these stones balanced, keeping them straight, and it is a very tough job. بیٹے اس اسٹینزے میں وہ ہمیں بڑے پیراڈاکسیکل انداز میں زبردست طریقے سے شاعر جو ہے اب وہ ماڈرن پوئٹری کا سہارا لیتے ہوئے اور ہمیں جو ہے وہ تھوڑا سا ماضی میں لے جاتے ہوئے، ایک مذاق بھی ہے اس میں چھوٹا سا، ایک اسے پن کہتے ہیں، پوئٹک پن. اینڈ سم آر لووز اینڈ سم سو نیئرلی بالس، کچھ پتھر جو ہیں وہ بالکل پتوں کی طرح سے ہیں، یعنی نوکیلے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ بالکل گول پتھر ہیں. تو یہ ایک دوسرے کے اوپر بیلنس کرنا ان کو بڑا مشکل ہے. وی ہیو ٹو یوز اے اسپیل ٹو میک دیم بیلنس. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم دونوں جو ہیں وہ دونوں نیبرز جو ہیں، میں اور میرا پڑوسی، دونوں جو ہیں وہ ایک طرح سے یہ جادو کے یہ کلمات کہتے ہیں جس سے وہ پتھر پتہ نہیں جادوئی اثر کے تحت جو ہے وہ دیوار پر کھڑے رہ جاتے ہیں. اسٹے ویئر یو آر انٹل آور بیکس آر ٹرنڈ، جب تک ہم اس دیوار کی طرف پشت کر کے نہ کھڑے ہو جائیں تو تب تک جو ہے وہ اس دیوار پر کھڑے رہنا. یہ ایک اسپیل ہے، ایسے جیسے جادو کے الفاظ بولے جاتے ہیں. یہ وی ویئر اوور فنگرز رف، ہماری انگلیاں جو ہیں زخمی ہو جاتی ہیں ان نکیلے پتھریلے پتھروں کو اٹھاتے اٹھاتے ہینڈل کرتے ہوئے. لیکن یہ دیکھیں نا، بیکس آر ٹرنڈ، اٹ از سگنیفیکینٹ اگین. تو دیواریں جو ہیں وہ انسانوں کو ایک دوسرے سے منہ پھیرنے پر مجبور کر دیتی ہیں. تو کمیونیکیشن، لیک آف کمیونیکیشن جو ہے وہ پھر یہ وال جو ہے وہ وال آف اگنورینس بھی ہو سکتی ہے. تو بہرحال شاعر آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہمیں اپنے مرکزی خیال کی طرف جو ہے وہ دھیرے دھیرے لے کر چل رہا ہے. تو یہ ایک سپیل نما، ہم ایک بڑبڑانا، ایک کام کرتے ہوئے جو ہے یہ بڑبڑا رہے ہیں اور گویا ہم سپیل کر رہے ہیں کہ یہ نکیلے پتھریلے یہ جو پتھر ہیں یہ کسی طرح دیوار پر ٹکے رہیں، توازن برقرار رکھیں. یہ نہ ہو کہ ہمارے
کام ختم کرنے سے پہلے ہی جو ہے وہ نیچے گر جائیں. تو کچھ مٹیریل بھی یوز کر رہے ہوں گے یقیناً اس وال کی مرمت میں, بٹ دا مین مٹیریل از دا اسٹونس, پیسز آف اسٹونس which they have collected from the nearby hills. پہاڑیوں سے وہ پتھر اٹھا کے لائے ہیں جن کی شیپس مختلف ہیں, کوئی گول ہے, کوئی چورس ہے, کوئی کچھ ہے. تو وہ سارے جو ہیں وہ وہاں لا کے ان کو بیلنس کر کے دیوار پر رکھ رہے ہیں. Coming on to the stanza 6, please. Oh, just another kind of outdoor game. One on a side. It comes to little more. There, where it is, we do not need the wall. He is all pine and I am apple orchard. بیٹے یہ اسٹینزا جو ہے وہ اب شاعر کی کو کنٹمپلیٹو موڈ میں لے جاتا ہے, اور شاعر جو ہے وہ سوچنا شروع کرتا ہے کہ یہ دیواریں ہوتی کیوں ہیں. کیا ہمیں پڑوسیوں کے درمیان میں دیواریں ہونا چاہیے, ہیومن بینگز کے درمیان میں دیواریں ہونا چاہیے. فار دا فرسٹ ٹائم ان دا پوئم ہی انٹروڈیوسز دا مین آبجیکٹ, دا مین ٹارگیٹ, دا مین تھیم آف دا پوئم. تو یہ ان کے لیے ایک طرح سے یہ ایک کھیل ہے, جیسے پکنک مناتے ہیں تو یہ دیواروں کو ریپیئر کرنا, بلڈ کرنا ان کے لیے بھی ایک پکنک ہے, کھیل ہے, گیم ہے. اور یہ گویا اپنے دن کا کام چھوڑ کر اس دن کا فارمنگ کا یہ اس آؤٹ ڈور گیم میں انوالو ہیں. دونوں اپنی اپنی طرف یہ کھیل کھیل رہے ہیں, اکٹھے نہیں کھیل رہے ہیں. ریممبر دس, ون آن اے سائڈ ایز دا wall has separated them. Therefore, they are forced to play this outdoor game all alone, single-handedly. It comes to little more, لیکن یہ اس سے آگے بڑھ جاتی ہے آؤٹ ڈور گیم سے بھی بات. There where it is, we do not need the wall. لیکن ہم جہاں یہ دیواریں کھڑی کر رہے ہیں یہاں تو دیوار کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ اس کا خیال ہے شاعر کا. شاعر کنٹمپلیٹ کرتا ہے کہ where there we are trying to build the wall in between the farmhouses, two farmhouses, we do not need a wall there. It is not necessary to build a wall here as he is all pine and I am apple orchard. ہم کسان تو ہیں یقیناً, لیکن ہمارے مفادات کا ٹکراؤ بالکل نہیں ہے. اسے جو ہے وہ کلیش آف انٹرسٹ کہتے ہیں. وہ بالکل نہیں ہے. کیوں کہ وہ اس کا جو باغ ہے وہ سارا پائن ایپل کا باغ ہے, جبکہ میرا جو ہے وہ ایپل آرچرڈ ہے. اور ہمارے درخت جو ہیں وہ مختلف ہیں, اس کے درخت جو ہیں وہ مختلف ہیں. دونوں کے درختوں میں فرق ہے, دونوں کے پھل میں فرق ہے, دونوں کے انٹرسٹ ایک جیسے نہیں ہیں, منافع ایک جیسا نہیں ہے. تو پھر ہم یہ دیوار کیوں بنا رہے ہیں؟ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. آٹومیٹیکلی ایز دا ٹریز ہیو ڈفرینٹ آئیڈینٹی, therefore we need not any kind of wall to build and erect between these farmhouses, as both the farmhouses are identical, can be recognized through the recognition, through the identity of the trees, and significant type of difference is there, that all his trees are pine trees, whereas I have got all apple trees in my orchard, in my farmhouse, and therefore they are not to be mixed up. Then the question is, why are these people erecting walls if a wall is not necessary to be built in between these farmhouses? He is all pine and I am apple orchard. This line points to the interests, the economic interests as well, and the identity that has been assigned separately to the farmhouses. This is also a point of separation, point of differentiation, point of identity, a clear-cut image of barriers again. Separate gardens pointing towards separate farmhouses, separate neighbors. The difference between a pine tree and an apple tree.
Stanza 7, please. My apple trees will never get across and eat the cones under his pines. I tell him. He only says, good fences make good neighbors. Spring is the mischief in me, and I wonder. Both these stanzas, stanza 7 and stanza 8, are interlinked, although the whole of the poem is interlinked through a thought process that is going on. The poet presents the second opinion. First opinion he presented was that something there is that does not love a wall. To prove this point, he presented different type of examples of breaking down the walls by some unknown natural forces, and then he comes on to present the second viewpoint of the neighbor. Good fences make good neighbors. He often meets his neighbor, the farmer, and tells him that his apple trees will not damage his pine trees at all, will not intermingle, and there will be no damage done of material or of social kind, and eat the cones under his pines. I tell him, I often try to convince him that both neighbors living together in these farmhouses do not need walls to be erected in between these orchards of different kinds, one having pine trees and the other having apple trees. But the neighbor of the poet insists that good fences make good neighbors. If these walls are built in a good way, that makes the relationships between the neighbors well. It means the relationships remain good and amiable after making these fences well erected, after making these walls well erected, solid. Solid walls are a means to solid relationships between neighbors, between human beings. This is the second viewpoint. A wall is now clearly a symbol of different things, which will be elaborated in the stanza 9 and 10th. Spring is the mischief in me, and I wonder, whenever it is springtime, the time of the repairing of walls, something mischievous in me just makes me, forces me to think over it and try to convince my neighbor that we do not need walls to be erected in between these farmhouses. A good fences make good neighbors. This is the viewpoint the poet is trying to just stay against. ये वो नुक्ता नज़र है बेटे, शायर जिसको जो है रिफ्यूट करने की कोशिश कर रहा है, on the whole, looking at the human relationships from a humanistic point of view. The 8th stanza is based on arguments. This is argumentative type of stanza, where the poet tries to convince his neighbor that both of them do not need any type of fences or walls to be built between the farmhouses. If I could put a notion in his head, why do they make good neighbors, isn't it? Where there are cows, but here there are no cows. Before I build a wall, I would ask to know. The poet tells us that he has tried many times to convince his neighbor that fences are not needed in between the farmhouses, as both have got separate kind of trees, separate kind of crops there, separate kind of financial economic interests. और सबसे बड़ी बात यह है कि चूँकि दीवारें या फेंसेस हम इसलिए बनाते हैं कि वो जानवरों से तहफ़्फ़ुज़ दें हमें,
تو وہاں تو جانور کوئی نہیں ہے فارم ہاؤس پر. ویئر دیر آر کوز, تو کوئی بفولوز, کوز اور اس طرح کے جانور جو کہ جنہیں ہم آوارہ جانور کہتے ہیں, وہ وہاں نہیں ہیں جو کہ فصلوں کو نقصان پہنچائیں. تو ایسی صورت میں تو بالکل جو ہے وہ دیواروں کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے, صرف باغات ہیں. تو both these neighbors do not need any type of walls. Before I build a wall, I would ask to know. تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کو قائل کروں اور اس سے پوچھوں, یہ سوال کروں کہ کیوں بھئی ایک اچھی دیوار جو ہے وہ کیوں ضروری ہے اچھی نیبرہڈ کے لیے. The ninth stanza again highlights the viewpoint of the poet about demolishing these humanly superficial type of erected walls. What I was walling in or walling out, and to whom I was like to give offense, something there is that does not love a wall, that wants it down, I could say elves to him. The main purpose of building walls on the outset or on the surface meaning has been elaborated in this stanza. The poet tells us that he tries time and again to convince his neighbor that they, both of them as farmers, as neighbors, do not need any kind of fences, any kind of walls, as there is no danger of the damage to be done to the crops, to the trees of their respective gardens, respective fields. What I was walling in or walling out. By building a wall, we try to protect ourselves from inward and outward dangers. And a wall thus stands as a symbol of protection, rather. Protection from unknown dangers, just like the wild animals. تو یہ بیٹے شاعر جو ہے وہ سوال کر رہا ہے کہ یہ دیواریں ہم بناتے ہیں تو کس چیز کے خلاف تحفظ کرتے ہیں, والنگ ان اور والنگ آؤٹ. وہ کون سا خطرہ ہے جو ہمیں اندرونی اور بیرونی طور پر درپیش ہے, جبکہ وہاں ظاہری طور پر خطرہ بھی کوئی نہیں ہے. اینڈ ٹو ہوم آئی واز لائک ٹو گیو offense, اور میرا فارم ہاؤس جو ہے وہ کس کے خلاف جو ہے وہ, کیا اس کے جو مفادات ہیں ان پر ضرب آتی ہے میرے باغ سے. تو یہ دیواریں چونکہ اسی لیے بنائی جاتی ہیں کہ ہم جو ہیں وہ وی نیڈ پروٹیکشن, سیکورٹی. لیکن یہاں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیر از نو سائن آف اینی اوفینسو اٹیک فرام بوتھ دا سائڈس. دین وائی دیر از اے وال, something there is that does not love a wall. The poet insists that there is some natural force that wants these walls to be demolished, not to be there, that wants it down, wants it to be broken down altogether. I could say elves to him. اور جب وہ سوال کرے گا وہ کسان, وہ نیبر, کہ کون سی ایسی قوت ہے, تو میں اسے کہوں گا کہ کوئی بھوت پریت ہے, جو کوئی نادیدہ قوتیں ہیں, ایلوس, جو ان نون فورسز ہیں, جو یہ دیواریں جو ہیں وہ ڈھا دیتی ہیں, گرا دیتی ہیں, اور ہم انسان دوبارہ سے کچھ وال ان, نامعلوم خطرات, وال ان اور وال آؤٹ کرنے کے لیے ہم کیپنگ دیم سیلوز ٹو دیم سیلوز کے لیے جو ہے ہم یہ دیواریں بنانے لگ جاتے ہیں. Something there is that does not love a wall. Meaning, paradoxically, we do not need to keep fixing the walls, to keep building the walls, to keep repairing the walls. If there are gaps, naturally, these gaps should be allowed to exist. Rather, they should be made wider and wider to make human communication amiable, intimate. Stanza 10. But it is not elves exactly, and I would rather say, he said it for himself. I see him there, bringing a stone grasped firmly by the top, in each hand like an old stone savage armed. This is again a stanza that stresses on
the need for demolishing these walls, which are restricting and just abandoning human beings. The communication gaps are there. When the poet tried to tell to the neighbor that there is some force, just like the unknown elves, which are trying to break down these walls, some unknown forces in the nature, he was not convinced. I would rather, he said it for himself. तो उसने जो है वो नेबर ने ये मानने से इनकार कर दिया कि कोई कोई नादीदा कुव्वतें जो हैं वो ये दीवारें गिरा रही हैं. So then the scene changes. There was no danger, but that neighbor, who was a very rigid, orthodox fellow, farmer, with a old stone savage armed. This is a very important phrase. तो जैसे पुराने ज़माने में जो थे वो वैशी लोग पत्थर को बतौर हथियार इस्तेमाल करते थे, ये भी अपना पत्थर उठाए हुए हाथ में बुलंद किए हुए जैसे हमला करने वाला हो. तो इस तरह से जो है वो मजबूती से पत्थर पकड़कर दीवार की मरम्मत के लिए आगे बढ़ रहा है. जस्ट it looks like as he is going to attack the poet. The supernatural beings, the elves, I could say elves to him. That is the elaboration of something there is that does not love a wall. I could say elves to him, to make him understand that some natural force is bent on making gaps in between these walls. He tried to convince the neighbor that some force like elves is trying to break down the walls. In spite of the efforts of the poet to convince his neighbor to let the gaps be there in between the walls of the farmhouses, he was unable to convince the neighbor, the orthodox thinker, the rigid farmer. The last stanza concludes the theme of the poem, not only the theme of the poem, but the message of the poet as well. He moves in darkness, as it seems to me, not of woods only and the shade of trees. He will not go behind his father's saying, and he likes having thought of it so well. And he says again, good fences make good neighbors. The viewpoint of the poet, something there is that doesn't love a wall, has been rejected by the neighbor. And the poet thinks that the neighbor of the poet is steeped in darkness. And this is darkness of ignorance. Surely it is not very difficult to understand that here the darkness means the darkness of heart, the darkness of mind, the darkness of ignorance that the farmer is suffering from. And that is why he sticks to his ancestral saying that good fences make good neighbors. It is the saying, the statement that his forefathers had taught him, had communicated to this farmer, that good fences, good walls always make good neighbors. Therefore, he sticks to it and is not ready to accept that for better communication, for better contacts, for better social life, it is essential to make gaps and holes in between these walls to connect the whole world into a living entity. But afraid of being attacked by somebody, by the neighbor himself, first of all, the neighbor insists on erecting, building walls and fences to keep himself secure, to be protected from some unknown dangers. And this is the orthodox, rigid view the poet stands against in this very poem. The message of the poem is very clear, that we should try to demolish all these barriers, all these limits, restrictions, bondages,
taboos on human relationships. We must come closer as human beings to communicate in a better way in an intimate relationship. All of us must be in intimate relationships, and these walls of regions, countries, races should be demolished altogether. There should be the concept of a global village, all world compacted into a rent, all world compacted into a kind of single community, world community that is. Okay, dear students, thank you very much for participating in today's discussion. Till our next meeting, it is Allah Hafiz and goodbye. Thank you very much again. Thank you very much, my dear students, for listening to this lesson. See you soon in our next lesson. Till then, it is Allah Hafiz and goodbye. Thank you very much again.